بصیرتوں سے ہو سکتی ہے۔ سامعین مکرم، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا، پھر اس کے اندر ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا، کوئی زمینی مخلوق، کوئی آسمانی مخلوق، کوئی سمندر میں رہنے والی، کوئی ہواؤں میں اڑنے والی، کوئی دریاؤں میں رہنے والی۔ الغرض اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ان کے متعلق ان کو علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جمادات بنائے، پھر نباتات بنائے، پھر انسانوں کو بنایا، پھر دیگر مخلوقات کو بنایا۔ اب جو جمادات ہیں ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ پہاڑوں کو دیکھ لیں، جس طرح جب دنیا پیدا ہوئی تھی، جس طرح وہ تھے آج اسی طرح ہیں، جنگل جس طرح تھے آج اسی طرح ہیں، دریا اور سمندر جس طرح اللہ رب العزت نے پیدا کیے تھے وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ لیکن آپ مخلوقات کو دیکھ لیں، جو انسان ہے یا جانور ہے، ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ پھر جانوروں کے اندر زیادہ تبدیلی نہیں آتی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو گائے جو گھاس کھاتی تھی آج بھی وہی کھا رہی ہے، جو اس نے کپڑا لباس پہنا ہوا تھا وہی اس نے پہنا ہوا ہے، جو اس کی اس وقت خوراک تھی آج وہ خوراک اس کی ہوئی ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ رب العزت نے تبدیلی اس کو عطا فرمائی ہے۔ بڑا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی خوراک تھی آج وہ خوراک نہیں ہے، آج اور خوراک ہے، آج اور اس کی ذہنیت، اس کی نشو و نما، اس کی سوچ ہو ہے، اس کے خیالات ہو ہے، اس کا زندگی کا انداز ہو ہے، اس کے رہنے کے طریقے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب یہ بتاؤ سارے کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ سب سے پہلا توحید کا عقیدہ ہے، اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ان دریاؤں کے اندر جو مچھلی ہے ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ سب سے زیادہ جو مخلوقوں کے اندر سمندروں کے اندر رہتی ہے ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ انسانوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق کون دے رہا ہے؟ یہ عقیدہ بن جانا چاہیے کہ سب کچھ کا مالک اللہ، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ پھر اب توحید رسالت کے اوپر آئے، اللہ رب العزت نے ہمیں رسالت عطا کی انبیاء علیہ السلام کو۔ آپ اور قوموں کا تذکرہ کر لیں، آپ سنتے ہوں گے کہ نمرود تھا، فرعون تھا، بادشاہ گزرے ہیں، اور ارسطو ایک بہت بڑا فلسفہ گزرا ہے، اور اس کے علاوہ بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں۔ ان کی زندگی تو تھی، انہوں نے بہت کچھ لکھی، انہوں نے باتیں بھی بہت کچھ لکھی، اور انہوں نے آگے لیکچر بھی دیے، لیکن لوگوں نے ان کی زندگی کو لیا نہیں، سیرت نہیں سمجھا، اس کی سیرت آگے نہیں پھیلی، لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، لوگوں نے توجہ زیادہ نہیں دی۔ ہاں اس وقت کے زمانے کے لوگوں نے ان کو پڑھا، ان کو سمجھا، لیکن ان کی زندگی آگے عام عوام کے اندر نہیں پھیلی۔ اگر عوام کے اندر انقلاب آیا ہے تو وہ انبیاء کی سیرت کی وجہ سے آیا ہے، انبیاء کی محنت کی وجہ سے انقلاب آیا ہے۔ بادشاہوں کا کام کیا ہے؟ ایک بستی کو اجاڑ دینا، دوسری کو بنا دینا، ایک ملک کو فتح کر لینا، دوسرے ملک کے اوپر جنگ کر دینا، یہ بادشاہوں کا کام۔ بڑے بڑے سپاہ سالار گزرے، بڑے بڑے جنگجو گزرے، ان کا کام نہیں تھا، لیکن انبیاء کو جو کام دیا وہ سب سے الگ تھا۔ مختلف انبیاء کو بھیجا، کسی نبی کو ایک بستی کے لیے بھیجا، کسی کو ایک علاقے کے لیے، کسی کو ایک خطے کے لیے بھیجا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ پورے آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، آپ چاند ستاروں کے بھی نبی ہیں، آپ سورج کے بھی نبی ہیں، بلکہ پورے عالم کے نبی ہیں۔ انسان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تبدیلی عطا کی۔ اب آپ جانور کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بچاؤ کے لیے اس کو سہولت عطا کی، شیر کو پنجے دیے اپنی حفاظت کے لیے، سانپ کو زہر دیا، کتے کو نکیلے دانت دیے، چیتے کو دانت دیے، اور مختلف جانوروں کو کسی کو سینگ عطا کیا، اور کسی کو تیز دوڑ عطا کی، کسی کو قوت عطا کی، ہاتھی کو سونپ دیا اپنی حفاظت کے لیے۔ لیکن جب انسان کی باری ہے، انسان کو سونپ بھی نہیں دیا،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی ظاہری طاقت عطا نہیں کی، بلکہ اس کو ایسا عقل دیا، ایسی سوچ دی، ایسا فہم عطا کیا، اس کی وجہ سے وہ ساری مخلوقات پر غالب ہے۔ یہ ساری چیزیں کون بنا رہا ہے؟ یہ کون پہاڑوں کو تراش کر کے غاریں نکال رہا ہے؟ یہ کون زمین سے سونا چاندی نکال رہا ہے؟ یہ کس نے عقل عطا کی؟ اللہ رب العزت نے عطا کی۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ دوسرا رسالت کا عقیدہ، اللہ رب العزت نے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا اسی کام کے لیے، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کے جانا، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے کے آنا۔ یہ سب کچھ کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس سوچ کے لیے پیدا کیا، اس طریقے کے لیے پیدا کیا